हेलो गाइस। आज की इस अपडेट में हम शेयर करेंगे निक वॉकर की कुछ अपडेट्स हैं जो इन्होंने शेयर की हैं हमारे साथ। वो मतलब है, आप देख सकते हैं ये कुछ पुरानी हैं। न्यूयॉर्क प्रो के जो मुकाबला था उसके लिए उन्होंने कुछ पिक्स ली हुई थी और वो अभी अपडेट की हैं। और आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त दिख रहे हैं, मतलब है कि हेवी भी हैं, कंडीशन भी है और बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। तो एज अ होल लग यूँ रहा है कि ये जीत जाएंगे ये मुकाबला, जो मुझे लग रहा है। बट अगर जीतते भी नहीं हैं तो फिर भी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि तगड़ा आ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में जो ये तैयार होके आए थे उससे मेरे ख्याल में ज़्यादा हेवी भी आ रहे हैं और ज़्यादा कंडीशन भी आ रहे हैं। आल दो कि अभी जो मिस्टर ओलंपिया में काफ़ी टाइम रहता है, मगर ये मेरे ख्याल में उनका एक स्टेटमेंट है ये शो करने के लिए कि मैं बिल्कुल इस साल तैयार हूँ और पिछले साल अगर मैं मुकाबला नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी वजह से कुछ नीचे चला गया हूँ या मेरी फिज़िक ख़राब हो गई है। देख सकते हैं इनके एब्स और आर्म्स शोल्डर्स सब बिल्कुल, मतलब है कि जो लोग कह रहे थे कि नहीं मतलब है कि जो टॉप 2 बॉडी बिल्डर्स हैं मिस्टर ओलंपिया के, उनसे ही कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में उनको अपने इन विचारों के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हाँ ये है एक बहुत अच्छे कंटेंडर है। तो देखते हैं कि क्या होता है न्यूयॉर्क में। मगर काफ़ी मेरे ख्याल में तगड़े दावेदार होंगे न्यूयॉर्क को जीतने के लिए, जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा, ज़बरदस्त लगेगा। इसके बाद है हम बात करेंगे डेट्रॉइट प्रो शो के बारे में, जिसमें गेस्ट पोजिंग की हैं हंटर लेब्राडा ने और सैम संटोरा ने। आपको ये बताते जाएं कि सैमसन तो वैसे भी एक बहुत ही हैवी बॉडी बिल्डर थे पहले से ही, मगर हंटर लेब्राडा की अगर आप फिज़िक देखें तो इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा गेंस किए हैं और मसल्स काफ़ी बड़े कर लिए हैं अपने। और इनका जो फ्रेम है वो कंपैरेटिवली छोटा है अगर सैमसन टोडा को नज़र में रखें तो। उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल भी छोटे नहीं लग रहे हैं इस कंपटीशन में। मुझे नहीं लगता ये जो गेस्ट पोजिंग में है वो एक बिल्कुल ही कमज़ोर नहीं लग रहे हैं उनके मुकाबले में, सैमसन टोडा के मुकाबले में, जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन दिस सेंस के लोग कह रहे थे कि सैमसन टोडा काफ़ी ज़्यादा हैवी होके आएंगे क्योंकि वो ऑक्सीजन जिम के साथ तभी कर रहे हैं और दूसरे जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके सामने बिल्कुल बच्चे नज़र आएंगे। मगर ऐसा नहीं है, जो दूसरे बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी डेफिनेटली गेंस कर रहे हैं अपने मसल्स में और इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात है। उसके बाद जो कि सबसे ज़बरदस्त किस्म की एक वो है, वो आप देख सकते हैं डेट्रॉइट के जो कंपटीशन हुआ था और उसमें जो जीता है, ये काफ़ी मेरे ख्याल में हैरान कुन और परेशान कुन बात है बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। ये हम वैसे ही दिखा रहे हैं अभी कि आप देख सकते हैं कि कौन जीता है इसमें। और ये एक मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा हैरान, एक मतलब सरप्राइज़ था टू बी ऑनेस्ट अगर बात की जाए। मगर फिर आते हैं हम वापस अपने गेस्ट पोजर्स की तरफ और ये इसमें ताइज दिखा रहे हैं। ताइज आप देख सकते हो वो बढ़िया, आल दो के उसके थोड़े से क्लियर मुझे नज़र आ रहे हैं जो अपने हैं सैमसन टोडा के थोड़े से ताइज क्लियर हैं और लेब्राडा के थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में इतने साफ नज़र नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी जो साइज़ है वो अमेजिंग है। उसके बाद हम बाद साइज़ की बात करते हुए हम जाते हैं हसान मुस्तफ़ा की तरफ। हसान मुस्तफ़ा ने एक छोटी सी एक वीडियो शेयर की है और वो बैक की जो कुछ पोस्ट किया है उसने, और काफ़ी हैवी बॉडी बिल्डर्स हैं, मशहूर है अपनी डेंसिटी के लिए, मसल्स डेंसिटी के लिए। और ये जा रहे हैं टोरंटो प्रो शो में। कंडीशनिंग अभी इतनी अच्छी नहीं है अलबत्ता, मगर ये ख़ुद कह रहे हैं कि मैं रेडी हूँ और मैं उधर आपको दिखाऊंगा अपना, मतलब है कि जो इंजरी है, इंजरी के बाद की आपको वो दिखाऊंगा कि मैं कैसे दिखता हूँ। ये अपडेट देखते हुए लगता है कि काफ़ी ज़बरदस्त दिखेंगे और मेरे ख्याल में एक अच्छी फिज़ीक लेकर आएंगे। देखते हैं कि क्या होता है। मुझे तो इस बंदी की फ़िज़ीक इन दिस सेंस अच्छी लगती है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी और भरपूर किस्म की बॉडी लेकर आते हैं और ओपन बॉडी बिल्डिंग में यही हमें चाहिए होता है। हैवी बॉडी बिल्डर्स की बात करते हुए आप देख सकते हैं माइकल क्रेजो की वर्सेस बैरोज की।
مجھے لگتا تھا کہ بہروز کافی پتلے اور مطلب ہے کہ ان کے جو سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہے، مگر یہ اپڈیٹ دیکھنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں، میں غلط تھا. اور یعنی مائیکل کریزو مشہور ہے اپنے سائز کے لیے، اور ہائٹ بھی ان کی کافی زبردست ہے، مگر سائز جو یہ لے کر آتے ہیں، مگر اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو بہروز بھی مطلب ہے کہ اس سے کم نہیں ہے. تھوڑا بہت ہی فرق ہوگا، 19-20 کا فرق ہوگا، مگر کافی زیادہ تگڑا قسم کا ایک وہ پیکج لے کر آتے ہیں اور بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں. میں تو کافی امپریس ہوا ہوں، میں نے ان سے پہلے ان دونوں کو اس طرح نہیں دیکھا تھا ٹو بی آنیسٹ. ان کا ایک مقابلہ بھی ہونے والا ہے آگے جا کر، تو میرے خیال میں کہیں پر ان دونوں کو بلایا گیا تھا، اور ان کی ایک شارٹس کسی نے لی تھی، یہ اپڈیٹ کی تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی مجھے اندازہ ہوا، اب جو یہ ریسنٹلی یہ اپڈیٹس لوگوں نے شیئر کیے ہیں، کہ یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب ہیں. ہمیں پہلے پتہ نہیں لگتا تھا، مگر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یس، بہروز لگتا پتہ نہیں کیوں ایسی لگتا ہے تصویروں میں بہت پتلا نظر آتا ہے، اور سائز ان کی بہت اتنی بڑی نظر نہیں آتی، مگر اب جب دیکھیں تو، اور ہم نے خود ان کو تھوڑا سا کمپیئر کرنے کی کوشش کی ہے کچھ فوٹوز میں، تو اب محسوس ہو رہا کہ یس، بہروز از ایز ہیوی ایز مائیکل کریزو. اور تبھی تو یہ اتنے وہ کمپٹیشنز جیت کے آتے ہیں. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ بیچارے کے پاس ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اولمپیا میں نہیں جا پاتے ہیں، مگر میرے خیال میں شاید اس دفعہ وہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے، اور امید رکھتے ہیں کہ وہ اولمپیا میں ہمیں دکھے. اور لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے تھے، مجھے تو کبھی کبھار ہنسی بھی آتی تھی، مگر کہہ رہے تھے کہ یہ اگر اولمپیا میں جائے گا تو بڑے بڑے باڈی بلڈرس کو پیچھے چھوڑ دے گا. مگر میں سوچتا تھا کہ کیوں، مگر اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کیوں یہ لوگ بات کرتے تھے، اور انہوں نے شاید ان لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کو، اور تبھی یہ بات کر رہے تھے. آئی وش ہم لک، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں ٹو بی آنیسٹ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اولمپیا کے اسٹیج پر کیا کرتے ہیں. بلکہ اولمپیا کو ان کو کرنا چاہیے کہ ان کو بلائے اور زور ڈالے کہ ہاں ان کو ویزا دے دیں. اور یہ ایک پرومیننٹ باڈی بلڈر ہے، ایک بہت ہی زبردست باڈی بلڈر ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ تو میرا خیال ہے ٹاپ 5 کے کمپیٹیٹر ہیں ڈیفینیٹلی، جو مجھے لگ رہا ہے، مجھے خود یہ محسوس ہو رہا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں، جب پہلے ہم نے آپ کو بتائی تھی، تصویریں کچھ دکھائی تھی کہ کون جیتا ہے، وہ تو آبویسلی آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ مارٹن فز واٹر جیت چکے ہیں. اور یہ بالکل انپریڈکٹڈ تھا، میرے لیے تو نہیں تھا یہ کہ وہ یہ جیت جائیں گے، کیونکہ گڈ ویٹو کی کافی باتیں چل رہی تھی، کیونکہ یہ 3rd پوزیشن لے چکے تھے ادھر ساؤتھ امریکہ میں، اور لگ یوں رہا تھا کہ یہ ایزیلی جیت جائیں گے، مگر ابھی ایزیلی ہار گئے ہیں ٹو بی آنیسٹ. مجھے یہ لگ رہا ہے، کیونکہ پوائنٹس کی اگر آپ دیکھ لیں تو پوائنٹس میں 4 پوائنٹس کا فرق ہے. 4 پوائنٹس کافی بڑی چیز ہوتی ہے، اور 4 پوائنٹس کے فرق سے یہ ہار چکے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آئے ہیں، جو کہ میرے خیال میں گڈ ویٹو کے لیے کافی ایک پریشان کن بات اس لیے ہے کہ اب وہ کسی اور کمپٹیشن میں جائیں گے کمپیٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ مسٹر اولمپیا کے لیے کوالیفائی کر سکے. یہ الگ بات ہے کہ ان کو وائلڈ کارڈ دیا جائے اور انٹری دی جائے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کچھ ہوگا. مگر مارٹن فٹز واٹر جو ہے وہ نہیں لگ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ کافی ہیوی ہیں، کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے، شاید یہ پرانی کچھ اپنی تصویریں اپڈیٹ کر رہے تھے، لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. مگر اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ادھر کی تصویریں ہیں، اور کافی مطلب ہے کہ قریب، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ کافی قریب کا معاملہ ہے، مگر ججز کو لگا کہ نہیں، قریب کا معاملہ نہیں ہے، ابھی بھی بہت کچھ ان میں ڈفرینس ہے، اور ڈفرینس دیکھا جا سکتا ہے. فٹز واٹر نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا، یہ ان کا مطلب 1 سال کا پہلا مقابلہ تھا، اور آتے ساتھ ہی اس نے تہلکہ مچا دیا، مطلب گڈ ویٹو کو ہرا کے، کیونکہ گڈ ویٹو تو بہت ہی کانفیڈنس آ رہا تھا کہ میں یہ ایزیلی جیت جاؤں گا، کیونکہ ادھر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا وہ کرنے کے لیے، اور اس وجہ سے وہ نہیں کر پایا تھا. سو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو گڈ ویٹو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مارجن ابھی بہت کم ہو گیا ہے. اب ان کو کسی اور کمپٹیشن کے لیے جانا پڑے گا، شاید یہ میرا خیال میں اب دبئی بھی جائیں گے، اور دبئی میں میرا خیال میں ان کا ہے کوئی ارادہ تو ہے کہ دبئی میں جا کر یہ کمپیٹ کریں گے.
تو ان کو وہ دبئی والا جو مقابلہ ہے وہ ڈیفینیٹلی جیتنا ہوگا. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کا کافی گمنڈ تھا ایک قسم کا کہ وہ ایزیلی جیت جائیں گے. وہ بھی ٹوٹ گیا. مگر گمنڈ کی بات میرا خیال میں نہیں ہے. کانفیڈنس ہر باڈی بلڈر کو ہوتا ہے جب تک وہ کمپٹیشن میں نہیں آتا. ساروں کو یہی لگتا ہے, بلکہ جو ہے سراؤنڈنگ میں اس کے جو دوست اور کوچز ہوتے ہیں وہ سارے یہی اس کو کہتے ہیں کہ تم ہی جیتو گے. مگر اسٹیج پہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اسٹیج کا جو پورا ماحول ہوتا ہے اور جو اس دن کی جو باڈی ہوتی ہے وہ مطلب ہے کہ آپ کو ڈیفائن کرتی ہے. جس طرح میں پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں, کئی بار کر چکا ہوں, کہ باڈی بلڈنگ میں آپ کے پریپریشن کے جو سمے پہ آپ کی جو باڈی ہوتی ہے وہ میٹر نہیں کرتی. آپ جو پریپیئرڈ کر کے پیکج لے کر جاتے ہیں 2 دنوں میں, پری ججنگ اور جس دن ججمنٹ ہوتا ہے پورا, تو وہ 2 دن میٹر کرتے ہیں. اور وہی ہوا میرے خیال میں ان کے ساتھ کہ ڈیفینیٹلی 2 مقابلے کر کے گئے تھے اور لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بالکل تیار ہے, اور کافی اچھے باڈی بلڈرز کے ساتھ کمپیٹ کیا تھا. ٹاپ 3 میں آئے تھے ساؤتھ امریکہ میں, اور یوں لگ رہا تھا کہ ایزیلی جیت جائیں گے. مجھے بھی لگ رہا تھا ٹو بی آنیسٹ, اور میں تو سوچ رہا تھا کہ بس ایزیلی 25,000 بھی لے جائیں گے, اور یہ کافی اچھی بات تھی. مگر میرے خیال میں جو ہے فٹس واٹر نے کافی سرپرائز دیا ہے, اور ایک تگڑا قسم کا سرپرائز دیا. یہ میرا خیال میں ایک لرننگ کرو ہوگا. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ گڈ ویٹو کے لیے ایک لرننگ کرو ان دس سینس ہوگا کہ ان کو ابھی جو اولمپیا کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں اس کو یہ لائٹ نہیں لیں گے, اور جا کر سیریسلی سوچیں گے کہ بھائی سارے تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم اچھے ہو, مگر واقعی میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں. اچھا, یہ اسی مقابلے کے درمیان میں جب انہوں نے کچھ گیسٹ پوزنگ کی تھی تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, کچھ شاٹس دوبارہ آ رہے ہیں. مگر یہ بھی میرا خیال ہے یہ دونوں بھی اگر آ جاتے اور کر لیتے تو 25,000 کا انعام بھی پا جاتے. اور کوالیفائی تو آلریڈی سامسن تو کر چکا ہے, اور لیبراڈا کا میرے خیال میں ارادہ ہے, مگر آخر میں کہ وہ تب جا کر کوئی کمپٹیشن میں حصہ لیں گے. مگر یہ گوڈ ویٹو کے لیے میں تھوڑا سا پریشان ہوں کہ وہ کیونکہ مینٹلی اسٹریس بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں جیتوں گا اور جیت کے ایزیلی کوالیفائی کر جاؤں گا اور پھر پریپریشن کو کیری آن کروں گا, تو یہ کافی میرے خیال میں ایک تھوڑی سی پریشان کن بات ہوگی. اس کے لیے کافی اسٹریس سے گزر رہے ہوں گے. مگر میرے خیال میں یہی ہوتا ہے, جو باڈی بلڈر اولمپیا میں جاتے ہیں اور اولمپیا جیتتے ہیں وہ ان چیزوں سے گزر کے آتے ہیں, اور یہی ایک کارن ہے کہ وہ پھر اولمپیا جیت پاتے ہیں. سو دس از جسٹ اے لرننگ کرو. ان کو اس کے ساتھ جانا ہوگا. پچھلے سال ویزے کا مسئلہ تھا, اس سال کمپٹیشن میں اچھے باڈی بلڈرز کا مسئلہ ہے. مگر ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس اسٹیج تک پہنچے ہیں تو اس پارٹ آف لائف. I hope he learned from it and